پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سیاسی حکومت سے دوسری سیاسی حکومت کو پرامن انتقال اقتدار ہو رہا ہے، جو جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج پاکستان کے موقر چینلز اور اخبارات کے نمائندے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے ساتھ موجود ہیں تاکہ ان سے گزشتہ حکومت کی 5 سالہ کارکردگی، ملک کا مستقبل اور آئندہ حکومت کے حوالے سے سوالات کریں۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، روزنامہ پاکستان اور دنیا ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جناب ایاز خان صاحب ایکسپریس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب نصرت جاوید صاحب آج ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مبشر لقمان صاحب جو کہ ARY ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں ہوں سہیل وڑائچ جیو ٹی وی سے۔ سب سے پہلا سوال کے لیے میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے درخواست کروں گا۔ جناب صدر، انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں اور انتقال اقتدار کا مرحلہ طے ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں حکمران تبدیل ہونے والے ہیں، تو صدر پاکستان کے طور پر آپ کی فیلنگ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پر آپ نے انتخابی نتائج کو کس طریقے سے سنا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان تو میں بہت خوش ہوں، اس لیے کہ اس جمہوریت کے لیے ہی تو ہم نے سال جیلیں کاٹی ہیں۔ اس جمہوریت کی خاطر بی بی صاحبہ کی ہم نے شہادت برداشت کی ہے، اپنے ورکروں کی شہادتیں برداشت کی ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت برداشت کی ہے، اور اس کا ہم نے جسے کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ ہم نے ایک سیاسی بدلہ لیا۔ یہ 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بی بی صاحبہ کی سمجھ لیں جمہوری کارکنوں کی جدوجہد ہے جو کہ پوری اپنے مقام پہ پہنچ رہی ہے، اور اس 5 سال کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا اس ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی۔ جمہوریت تو آتے آتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف بیٹر ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک سوال ہے تو وہ ایک طویل بحث ہے، وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے بعد جب آپ میرا انٹرویو کریں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشنز کروں گا۔ اس وقت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں، نئی حکومت آ رہی ہے، آپ کے چینل سے اور سب دوستوں کے اجازت سے میں ان کو پہلے ہی خوش آمدید کہہ چکا ہوں۔ میں میاں صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہونے پہ، اور نئی حکومت کی میں جتنی ہو سکے گی اور جتنی ہوگی وہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب متفقہ طور پر قائد ایوان منتخب ہوئے تھے، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی اتفاق رائے سے منتخب کیا جائے؟ میں تو چاہوں گا۔ یوسف صاحب کے لیے بھی ہم نے پارٹی سے بات کی تھی، میاں صاحب سے بات کی گئی تھی، ہر پارٹی سے بات کی گئی تھی، ان سب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا۔ تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوسروں سے گفتگو کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے ہی ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے، اور یہ ذمہ داری میں میاں صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں اور وہ میرے ساتھ بھی مان چکے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا پاکستان کو ان مشکلوں سے نہیں نکال سکتا۔ جناب نصرت جاوید صاحب۔ جناب صدر، میں آپ کی اس بات کا بالکل احترام کرتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت صدر پاکستان کے طور پر بات کر رہا ہوں، اور سر آپ بہت ہی غیر متعصب وہ شخص ہوگا جو آپ کو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے اس رول کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ نے 5 سال تک اس سسٹم کو سروائیو رکھا، اور ایونچولی آج یہ ہوا کہ ایک منتخب اسمبلی کی جگہ ایک اور نے اوتھ لے لیا۔ لیکن سر، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک جماعت تھی، اس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ جو تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس نے مر کے آپ کو 5 سال کی حکومت دی، دن دہاڑے قتل ہو کر۔ آپ ستمبر کے بعد جو ہیں کیوں آصف علی زرداری بن کے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ 6 جون کو ایک نئے منتخب وزیر اعظم سے حلف لیجئے، اور اس جماعت کو جس نے آپ کو یہ کچھ دیا تھا، ان کا بھی تو کوئی قرض ہے نا آپ پہ۔
وہ 6 جیم کو کیوں نہیں اتار رہے, سپٹمبر کو کیوں اتارنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب. اس لیے کہ ان کا ہی قرض ہے اور ان کی ہی بات ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج نا. تو جمہوریت ہر انسٹیٹیوشن کو, ہر انڈیویجول کو اپنی پوری مواد جو ہے وہ پوری کرنے کی کانسٹیٹیوشنل اجازت ہونی چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشنلی my term finishes in September. Fully endorse that, sir. But your party need now. I totally. وہ اپنے آپ کو لاوارث محسوس کر رہے ہیں سر, مان لیں میری بات. ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں سر, ہم سارے لوگوں سے بیٹھتے ہیں. آپ کا جیالہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہے جناب صدر صاحب. آپ نے پاکستان کی خدمت کی. اٹس ٹائم ٹو سرو یور پارٹی پلیز. اچھا, میں مسٹر جاوید صاحب آپ سے اس پہ بحث تو نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ یہ آپ کا فوٹے ہے, میں نہیں جیت سکوں گا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ لیٹ می ڈیسائیڈ واٹ از گڈ فار می اینڈ فار دا پارٹی. وہ تو میرا حق ہے. اور پارٹی کو, جہاں تک پارٹی کا سوال ہے, دنیا میں اندرا کانگریس 15 سال اپوزیشن میں بیٹھی رہی اور کہیں ان کا نشان نہیں تھا جب تک سونیا نہیں نکلی تھی. بندرا نائکے کی بیٹی جو ہے وہ لندن جا کے بیٹھ گئی تھی 10 سال. حسینہ واجد جو ہے 26 سال بعد پاور میں آئی. تو پولیٹیکل فورسز کے لیے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹی کو بنانے کا, پارٹی کو سنبھالنے کا ابھی وقت ہے اور اس کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں. میری نظر میں تو پارٹی اب بھی اپنے نظریے پہ قائم ہے اور چل رہی ہے. یس, ویکنیسز ضرور ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا, ڈیفیٹ از این آفن اینڈ وکٹری ہیز مینی فادرز. سو دیٹ از دا کیس. جناب مبشر صاحب, کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا ایک مشکل وقت گزارا. 5 سال جو ہے ہر روز ایک کانسپریسی تھیوری تھی, آپ کو فیس کرتی تھی. اب کراچی میں ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو کر رہے ہیں اور کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز کا حال ہے اور رہا ہے وہ اٹس این اوپن سیکرٹ. لوگ یہ کہتے ہیں, اور لوگ جب کہتے ہیں نا زبان خلق نکارہ خدا, کہ جب ایک کامنلی ڈسکس ہوتی ہے تو وہ بات ہو بھی جاتی ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم اور اے این پی آپ کے اتحادی تھے تو آپ نے یا پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کبھی آپریشن نہیں کیا اور کراچی کے لوگوں کو آپ نے ان بندوقوں کی زد میں رکھ کے رکھا کہ اگر آپ افیکٹو یعنی گورننس کرتے, ایم کیو ایم اور اے این پی کو کنٹرول کرتے تو آپ کی اپنی حکومت چلی جاتی, اور نہ کرنے پہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ میرا عرض آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس تو میجورٹی وداؤٹ اے این پی اور ایم کیو ایم تھی نا. تو سندھ گورنمنٹ کا تو ڈپینڈنسی ہی کسی اور حکومت, کسی اور پارٹی پہ نہیں تھی جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا سوال ہے. اور سندھ گورنمنٹ میں دیر آر ویکنیسز. کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس وقت میری نظر میں 30 ملین ہو چکی ہے, اور کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی. اس کی فیسلٹیز اور اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے جسے کہتے ہیں میٹ کرنی ہے سندھ کے بجٹ سے. تو یہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہاں کتنا پشتون مائیگریٹ کر کے آیا پختونخوا سے, کتنا دوسرے لوگوں ایریاز سے لوگ آ کے کراچی میں جسے کہتے ہیں سیٹل ہوئے ہیں, اور فلڈ کی سیٹلمنٹ بھی یہاں ہوئی ہے. تو کچھ اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہارڈن تھے وہ بھی آ گئے ہیں. پھر ان کو میں ان پی ان کو نہیں تسلیم کرتا, نہ میں ان کو ایم کیو ایم میں تسلیم کرتا ہوں. میں ان کو کسی اور بریکٹ میں ڈالتا ہوں. جو بریکٹ میں نے پہلے ڈیفائن کی ہوئی ہے, جو اب دنیا میں بھی ایک ڈیفینیشن بن چکی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ ان کی فورسز بیہائنڈ کون ہیں, کہاں ہیں, دیٹس another ڈبیٹ. تو وہ بھی آپریشنل ہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک چارج آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے آپ نے 2 بندے جو کہ اریسٹ کیے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں وانٹڈ تھے, ایئرپورٹ سے پکڑے گئے, آپ نے کبھی برٹش گورنمنٹ کو ہینڈ اوور نہیں کیا تاکہ ایم کیو ایم کو پرابلم نہ ہو؟ اچھا, آئی ایم ناٹ اویئر آف دیز 2 پیپل, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اریسٹ کیے ہیں. مگر اف یو کین انلائٹن می فردر. کیوں شامی صاحب, یہ
زبان افریقہ سے جو جی لوگ آئے تھے جو یہاں پہ اریسٹ ہوئے تھے. نہیں مگر ایئرپورٹ پہ اگر اریسٹ ہونی ہے تو یا تو ANF نے کرنا ہے یا FIA نے کرنا ہے نہیں، یا ڈیمانڈ ان کی برٹش گورنمنٹ کی تھی نا، اسکاٹ لینڈ یہ یارڈ خبر گرم رہی ہے، اب اس میں ہاں تصدیق. میرے پاس کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. مجھے کوئی نالج نہیں ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے مجھ سے ڈائریکٹلی اس پہ کوئی ڈسکس کیا ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب، یہ بالکل آپ کا کریڈٹ ہے 5 سال جمہوری حکومت کو چلانا اور اس کے بعد ہینڈ اوور کرنا، لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا رول بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. کسی پارٹی کا نہیں کیا. وہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے بڑے تانے بھی سنے فرینڈلی اپوزیشن کے، اور لیکن آپ کا ساتھ دیا اور آج وہ اقتدار میں بھی آ گئے ہیں. آپ کی پارٹی کا رول کیا ہوگا اگلے 5 سالوں میں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ اپوزیشن کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہاں پہ ایک فیل یہ ہے PMLN میں کہ ہماری اصل اپوزیشن ہوگی PTI. اس پہ آپ ذرا بات کریں. چلیں، اگر PTI ان کی اصل اپوزیشن ہوگی تو وہ ان سے اپوزیشن کی توقع رکھیں. ہم سے وہ امید یہ رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں گے. نیگیٹو اپوزیشن ہم کبھی نہیں کریں گے. جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا ڈیموکریسی کے لیے، ہم تو ڈیموکریسی از ابو بورڈ نا، اس پہ تو ساری پولیٹیکل فورسز، اور میں صرف میاں نواز شریف کو کریڈٹ نہیں دوں گا، لیکن دوسری پولیٹیکل فورسز بھی تو ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، ANP ہے، MQM ہے، اور پولیٹیکل فورسز نے، فاٹا کے ممبرز نے، سب نے جمہوریت کا ساتھ دیا نا. 2 دفعہ تو ہم نے پرائم منسٹرز الیکٹ کیے ہیں. اب دیکھیں وہ میجورٹی کیوں کا بھی آپ اس میں حوالہ دے لیں، وہ بھی تو ممبرز بیٹھے ہوئے تھے اس وقت پارلیمنٹ میں. مسٹر پریزیڈنٹ، کیا آپ اگلا صدارتی الیکشن لڑیں گے؟ سندھ میں آپ کی اکثریت ہے، بلوچستان میں بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی. کیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق بنے گا. حق میں نے پہلی دفعہ جب پریزیڈنسی لی تھی تو پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا، ہمارے ہر جگہ میجورٹی تھی، اور اس رائٹ پہ ہم نے کلیم کیا. پیپلز پارٹی نے پھر مجھے نامینیٹ کیا. تو اس دفعہ ہمارا رائٹ نہیں بنے گا، اس لیے کہ ہماری اتنی میجورٹی نہیں ہے. ہاں فائٹ تو ہو سکتی ہے، پھر وہ فائٹ تھوڑی سی میسی بھی ہو جائے گی اور انچیریٹیبل. آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ صدر کا الیکشن نہیں لڑنا اور اس کی بجائے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالنی ہے؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت، اگر پیپلز پارٹی نے مجھے قیادت کے لائق سمجھا تو ان کی قیادت سنبھالوں گا، نہیں تو ورکر کی حیثیت میں کام کروں گا. میں نے کہا کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور پارٹی بنا لوں گا. ایک بہت بڑی جو پرابلم رہی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہے لوڈ شیڈنگ، پاور کرائسس، جو انرجی کرائسس. ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں شوکت عزیز نے کیے تھے IPPs کے ساتھ، اور لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی انیبلٹی یہ رہی ہے کہ ان کانٹریکٹس کو ری وزٹ نہیں کر سکی اور اپنی ساورن گارنٹی جو ہے اس کو چیلنج کروا کے بیٹھ گئی. آج اسی ایک کرائسس کی وجہ سے پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، اینڈ اٹ از کٹ اے ویری سوری فیس. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کی ویکنس رہی ہے، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے کمزوری یہ دکھائی کہ جو آپ کے سب سے انیپٹ کمزور وزیر تھے ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. پھر اچھا، یہ آپ کا ازمپشن اور تجزیہ ہوگا، ہمارا نہیں ہے. اوکے. پہلی بات تو راجہ صاحب جب تک منسٹر تھے تو اتنی شارٹ فال ہی نہیں تھی، اگر آپ کو یاد ہو. جب راجہ صاحب وزیر تھے پاور کے تو اتنی شارٹ فال نہیں تھی. یہ تو کنزمپشن بھی بڑھ گئی، لوگوں نے انڈسٹریل یوز بھی بڑھا دیا، انڈسٹریل آؤٹ پٹ بھی بڑھ گئی، آپ کا ایکسپورٹ بھی 25 بلین پہ پہنچ گیا. تو کیسے پہنچا؟ آبویسلی ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کو پاور ملا، اور کہیں اور سے پاور کم ہوا، ساتھ ساتھ لگتا نہیں رہا. پھر جو بھی ریزن ہو، چاہے اسٹے آرڈرز ہوں، آپس میں کمپنیوں کے جھگڑے ہوں، وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیے ہوں، واٹ ایور دا ریزن از. So you believe کہ کورٹ نے بھی آپ کو یہاں No, بیک I believe کہ it was a struggle between power houses, اور end of the day we had to face the price. لیکن ڈیزالو کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، ڈیڈ لائنز دی گئیں، ڈیڈ لائنز پوری نہیں ہوئیں. That is not true. کوشش کی گئی، ڈیڈ لائنز were premature maybe، مگر اگین میری ان میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھی نا.
बाय एंड लार्ज तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली आपको चीफ एग्जीक्यूटिव, जब आप टेलीविजन में आए, आप अपने एज एन एंकर अपने शो में आप बर्दाश्त नहीं करते मालिक का इंटरफेरेंस या एमडी का इंटरफेरेंस, तो आप सोचो जिसको आपने पीएम जो खुद 100 आपकी मानते नहीं थे पीएम? नहीं, मानना नहीं मानने की बात नहीं होती है. इन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस यू पुट योर पोजीशन अक्रॉस एंड यू गाइड देम, यू डोंट ऑर्डर देम. गाइडेंस लेते थे आपसे? गाइडेंस लेते थे, मगर गाइडेंस इज देयर ओन प्रोगेटिव. मेरा ख्याल शुरू में लेते थे, बाद में आके थोड़ा अच्छा नहीं सदर ये बताएं मुझे सिचुएशन चेंज हो कि गई. एक बात ये, अब आपने बिल्कुल अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है उस पर दस्तखत किए. ये इससे पहले क्यों नहीं हो गया? और क्या इसका मतलब एक तासुर ये पाया जाता है कि आपने आइंदा हुकूमत जो है उसको ज़िच करने के लिए ये फैसला किया और ये मुआहदा किया? तो इसका तो मतलब ये होगा कि मैं इस हुकूमत इलेक्शन में गया ही इसलिए था कि मैं हारूंगा. ये तो हो नहीं सकता. तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये फीजिबिलिटी शामी साहब तब बनी थी जब बीबी साहिबा हुकूमत में थी, ईरान गैस पाइपलाइन की. और जितने आईपीपीज थे जो कि ऑयल पे थे, और जितनी पावर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में एनर्जी पे, ऑयल पे, वो सारा कन्वर्ट होना था ऑन गैस थ्रू दिस पाइपलाइन. बदकिस्मती से हमारे जाने के बाद किसी ने इसको उठाया नहीं. उसके बाद मैंने 5-6 दफ़ा रेस किया, मगर ईरान ने एक पाइपलाइन बना ली थी टर्की के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ. ईरान वहाँ भेज रहा था. तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कम पे नहीं थे आप. इंडिया इससे बैकआउट हो चुका था इस पाइपलाइन से. तो अब ईरान को उस पोजीशन पे वापस लेके आना, कंट्री स्पेसिफिक करना कि जी पाकिस्तान के अंदर इतनी मार्केट अवेलेबल है, उसमें वक्त लगा. और उस वक्त में पूरे 5 साल कंज्यूम हो गए उसमें. पहले दिन से तो इस पे उनसे काम नहीं हो रहा था ना. पहले तो आप पीआर बनाएंगे, फिर आप उससे इंटरनेशनली उससे डायलॉग करेंगे, फिर वो फिजिबिलिटी को रीस्टडी करेंगे, रीविजिट करेंगे, दोनों तरफ. तो सदर साहब अब भी इसकी जो पेमेंट है यानी वो बार्टर पे होगी? बार्टर का हमने एक सिस्टम डाल दिया है ना. अब हर चीज़ आप बार्टर पे ईरान से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, टर्की से कर सकते हैं. हर मुल्क के साथ जहां मैंने बार्टर का एग्रीमेंट किया है वहां आप बार्टर को एक व्हीकल बना सकते हैं. अब समझ आया कि आप इलेक्शन में क्यों हारे. क्यों? ईरान और चाइना को आप इतना ऊपर ले आए हैं तो सऊदी और अमेरिका ने तो नहीं खुश होना. अच्छा सर, गुजारिश ये है कि मगर अमलन, सर एक मिनट, ये अमलन क्यों ऐसा नहीं हुआ? यानी एग्रीमेंट्स तो हो गए सारे, यानी बार्टर पे ट्रेड किसी मुल्क के साथ शुरू नहीं हुई. नहीं, अभी कुछ वीट फंसी हुई है जो कि जा रही है ईरान. और चाइना के साथ मैं परसों ही पढ़ रहा था कि $150 मिलियन का बार्टर हुआ है. मुझे डिटेल्स नहीं थे उसमें, वो मैंने नहीं पढ़े. मगर जब भी अब जब हम लास्ट टाइम हुकूमत में थे तो कटिंग, डायमंड कटिंग इंडिया में शुरू हुई थी. आज जाके वो $10 बिलियन की ट्रेड बन गई या $8 बिलियन की ट्रेड बन गई.